ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا سفر کے دوران اگر پانی میسر نہ ہو تو انگوٹھی میں جو نگینہ لگا ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، اس سے تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پتھر سے تیمم کرنے میں اس پر گرد و غبار کا ہونا لازم نہیں ہے۔ تو تیمم ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور پتھر بھی زمین کی جنس سے ہے، اور زمین کی جنس سے ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ وہ پگھلے نہ جلے، ٹھیک ہے نا، وہ زمین کی جنس سے ہے تو یہ پتھر نہ جلتا ہے نہ پگھلتا ہے۔ تو بالکل آپ اگر وہ انگوٹھی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے پہلے ہاتھ پہ ملے، اس ہاتھ پہ ملے، اور پھر اس سے چہرے کا آپ مسح کریں گے، پھر دوبارہ اچھی طریقے سے ہاتھ پہ مل کر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا مسح، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا اچھی طرح مسح، ٹھیک ہے نا۔ اور جب چہرے کا مسح کریں تو جو پانی کے اندر احتیاط ہوتی ہے اس سے بڑھ کر احتیاط ہوتی ہے، کیونکہ پانی تو خود جگہ بنا لیتا ہے، لیکن جب آپ کو مسح کرنا ہوگا تو ایک ایک جگہ کے اوپر اچھی طریقے سے، آنکھوں کے پیچھے، بھووں کے اوپر، پھر ناک کے یہاں پر، پھر ہونٹوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا، پورے یہ چہرے کے اوپر اچھی طریقے سے ہاتھ پھیر کر پھر آپ بالکل مسح کر سکتے ہیں، یعنی تیمم کر سکتے ہیں پتھر سے، اور مسح کریں اور ادا کریں نماز۔ ایک یہ بہن نے پوچھا ہے کہ کیا شوہر بیوی کی سیلری کا حقدار ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ اگر قبضہ کر لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرے خیال میں یہ کویشچن آتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھارت میں نے اس لیے شامل کیا کہ ذرا شوہر حضرات سمجھ لیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی محنت سے جو کچھ حاصل کرے گی وہ اس کا ہوگا، اور اس پر شوہر کا بالکل حق نہیں ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے میں سے دے سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو لینا جائز قرار دیا، اگر نہ بیوی دے تو جبرن بھی لے سکتا ہے، ایسا حق شریعت نے نہیں دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو تھیں، وہ بعض اوقات جیسے آپ کا کوئی کام نہیں تھا تو ان کی کمائی آپ نے حاصل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر کما کر لائے تو زبردستی پوری سیلری ہڑپ کر لی جائے۔ ایک بہن نے کہا کہ میری سیلری لے کر اور اس سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اور جو اپنی چیزیں سیلری وغیرہ ہوتی ہے سب وہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں پر، اور تمام یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اور گھر کے معاملات میرے خرچے سے چلتے ہیں، حالانکہ نان نفقہ تو شوہر پہ واجب ہے، یہ چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہیں، بیوی کے تو ہے نہیں۔ ہاں، بیوی اگر ساتھ میں کوآپریٹ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں گھر چلاتے ہیں، دونوں میاں بیوی مل کر کریں، لیکن یہ زبردستی والا معاملہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈراپ شپنگ کا انہوں نے کاروبار کا کہا کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی جو جائز صورت وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی کا مال اپنی ویب سائٹ پر شو کر رہی ہیں، آپ کریں، لیکن یہ نہ کہیں یہ میرا مال ہے۔ اگر کوئی اس پہ آرڈر دیتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ میری چیزیں میں آپ کو اتنے میں دوں گی، بلکہ آپ یہ کہیں کہ کوئی مطلب ڈسپلے وغیرہ ہو، کوئی آ کے پوچھے یہ چیز کتنے کی ہے تو آپ کہیں یہ چیز آپ کو اتنے کی پڑے گی۔ یہ کرنے کے بعد آپ آرڈر وغیرہ لے کر اور پھر وہ ڈائریکٹ اس کو کمپنی سے آپ اس کا رابطہ کروا دیں، وہ ڈلیوری کمپنی ہی ڈائریکٹ اس کو دے گی، یہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیچنے کو منع فرمایا جو ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہے، جس کے آپ مالک نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے صرف کچھ پکچرز لگا دی اور کوئی کہتا ہے یہ کتنے کی، اور آپ نے کہا میں آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں، تو یہ تو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ مالک ہی نہیں ہیں، یہ الفاظ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ گویا کہ اس وقت آپ کی حیثیت ایک ایجنٹ کی سی ہوگی کہ یہ چیز میں آپ کو دلوا دوں گا یا رابطہ کروا دوں گا، اور اس محنت کے آپ کچھ کمیشن لے رہے ہیں، اس کو آپ بیع کا نام دے دیتے ہیں، خرید و فروخت کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یوں آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے ویب سائٹ پر کسی بھی مشہور کمپنی کے کوئی پروڈکٹ لگا دیں، آرڈر آپ لیں، یہ نہ کہیں میں بیچ رہی ہوں، بلکہ کہیں یہ ہم آپ تک پہنچوا دیں گے لیکن یہ اتنے میں آپ کو پڑے گی بس، اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹ ان کا کروا دیں، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں پیشاب وغیرہ گھر سے کر کے پھر مسجد میں جاتا ہوں، وضو کیا مسجد میں، اور پھر جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو بعض اوقات قطرہ نکل آتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر یہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو جیسے قطرہ نکلے گا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو جا کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اتنی جگہ کو پاک کر لیں تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ اور اگر یہ دائمی عادت ہے کہ جب بھی وضو کرتے ہیں، چاہے گھر میں نماز پڑھیں چاہے مسجد میں آ کے قطرات خارج ہو جاتے ہیں، تو آپ شرعی معذور کہلائیں گے۔ ایسی صورت میں پھر یہی ہے، یعنی آپ بار 2-3 دفعہ اپنا امتحان لیں کہ ایک دفعہ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی، قطرہ آیا، چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں، اگر پھر قطرہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے 2-3 دفعہ کا امتحان لینے سے ثابت ہو گیا کہ آپ شرعی معذور ہیں، پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے آپ کا قطرہ خارج ہوتا ہے، اگرچہ آپ پیشاب کرتے ہوئے مکمل اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، پھر بھی قطرات نکل رہے ہیں تو آپ شرعی معذور ہیں۔ شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وضو کرے، نماز پڑھے، وضو کے دوران قطرہ آیا یا نماز کے دوران معاف ہوگا، لیکن اگر یہ دائمی عادت نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے
تو پھر آپ کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ختم ہوگا، دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ استبرا اچھی طرح کیا کریں۔ استبرا کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کے نالی سے خارج ہونے کا مکمل طور پر اطمینان حاصل کرنا۔ اس کے لیے بعضوں کو کرتے ہیں نا تو پھر اس سے بچے ہوئے قطرے نکل آتے ہیں، بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹہلتے ہیں، وہ واش روم کے باہر تھوڑا سا ٹہلنے سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات تھوڑی حرکت ایک پاؤں کے اوپر اچھلیں تو آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسا ہے مرض کہ وہ اگر یہ اعمال نہ کرے تو قطرات بعد میں آتے ہیں، تو واجب ہے کہ پہلے یہ کریں پھر وہ نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں، انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال، تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں، اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائے، اسے فرض یا واجب نہ سمجھے، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے، یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ آدمی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی 100 کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے، نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا؟ یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں۔ مسجد میں گنبد اور مینار کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ جو قرآن پاک پہ اعراب لگے کہاں سے ثابت ہے؟ جو ہم نے اپنے دارالعلوم میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے، اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں، اس تاریخ میں ختم ہوگا، پھر ختم بخاری، پھر دستار بندی، پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں۔ یہ سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے، نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ ایک صحیح ضرورت کی بنا پر، صحیح سوچ اور فکر کی بنا پر اختیار کی گئی ہیں اور کوئی بھی ان کو دین کا حصہ نہیں کہتا، فرض اور واجب نہیں بناتا، تو یہ سب جاری ہیں۔ جب یہ جاری ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا 20 دن سے بڑا پریشان ہے، اسے اس کی بیوی پیگننٹ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید میری بیوی مر جائے گی، اور اس کی الٹی آنکھ پھڑکتی ہے، تو کسی نے اس کو سمجھا دیا ہوگا کہ بیٹا الٹی آنکھ پھڑکے تو بیوی ادھر ادھر ہو جائے گی، تو اب وہ پریشان ہے بیچارہ۔ چلے یہ تو اچھا بچہ ہے، ورنہ تو بعض کہتے ہیں اور پھڑک تاکہ نجاتی مل جائے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ پھر یہ جملے عرض کروں گا، اور معذرت میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ بعض بھائی بہت زیادہ برا مان جاتے ہیں۔ اصل میں جب انسان علم دین سے دور ہو، اس نے تعلیم قرآن اور تعلیم حدیث حاصل نہ کی ہو، صحیح لوگ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کی صحبت سے دور ہو، پپو پان والا، ٹیٹا دودھ والا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو، پان اور گٹکے کھانے والوں کی صحبت میں انسان رہے، اطراف میں سارے بے نمازی اور علم دین سے دور لوگ ہوں، تو پھر اسی قسم کے خیالات ذہن میں آ کر، اور جب وہ ذہن تعلیم شرع سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اور نفس اس پہ اپنا قبضہ جما کر انسان کو یوں ہی پریشان کرتے رہتے ہیں۔ الٹی آنکھ پھڑ کے چاہے سیدھی آنکھ پھڑ کے سے کسی نحوست کو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی مرتا ہے، اور خواہ کے وسوسے اور پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو موت اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملایا گیا ہو۔ یہ عربوں کی مرغوب مشروب تھا کہ وہ شہد ملا کے ٹھنڈے پانی میں نوش کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا تو یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے موت بہت ہی پیاری ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے کہ اس دنیا سے نکل کر پھر ہم ایک اور عجیب دنیا میں جاتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب ہے، جنت کے نظارے ہیں، فرشتوں کی زیارتیں ہوتی ہیں، اور عجائبات قدرت آپ کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جانے کے بعد تو پھر اس دنیا کی آرائشوں کی طرف آنے کا انسان کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو سب سے جدا ہو کے وہاں پہنچ جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے بھائی وہاں تو جو کچھ ہوگا اس کا آپ
تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور مومن کبھی واپس آنا پسند نہیں کرے گا، وہ ایسا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے گھبرائے نہیں، اپنے بچے سے یہ کہیے کہ وہ دیندار لوگوں کی صحبت میں رہے، اچھے نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہیں اور علم دین سیکھیں، اس قسم کے تمام وساوس سے نجات مل جائے گی۔ ورنہ یہ ایک وسوسہ نہیں، ابھی تو آگے آپ دیکھیں شیطان نس چھوڑیں گے نہیں، قدم قدم پہ پریشان کریں گے اور غلطیاں کروائیں گے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ پریشان ہونا چھوڑیں اور عملی قدم اٹھائیں۔